ثم یعنی پھر فاصلے کے ساتھ. ثم کس پہ دلالت کرتا ہے بیٹا؟ ترتیب پہ بھی اور تراخی پر بھی. ثم قال پھر کہا کس نے؟ متکلم نے. فی کلام مستقل ایک مستقل کلام میں، یعنی یہ جو دوسرا جملہ ہے اس کو پہلے کے ساتھ جوڑا نہیں ہے. لا تکرم العالم الفاسق، تم عزت نہیں کرو اس عالم کی جو فاسق ہو. فتحقیق، تو بھائی اس مطلب میں جو تحقیقی بات ہے وہ یہ ان تخصیص لا یوجب المجازیت فی العام، یہ تخصیص عام میں مجاز ہونے کا سبب نہیں بنتی. ووجہہ، بیٹا وجہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ لا یوجب المجازیت، بھائی یہ مجاز ہونے کا سبب نہیں بنتی. اس کی وجہ اور دلیل کیا ہے؟ ان للمتکلم ارادتین، بتحقیق متکلم کے دو ارادے ہیں. الاولا، پہلا ارادہ، الارادۃ الاستعمالیۃ، اس کے استعمال کرنے کا ارادہ کہ میں کس ارادے سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. وہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ارادہ کی طرف. بھائی میرے آپ کیسے ارادہ کے آخر میں تو تے لگی ہوئی ہے تو اس کی طرف مذکر کی ضمیر نہیں جانی چاہیے. ہم کہیں گے بھائی جو ہے کیا ہے؟ ارادہ یہ مصدر ہے، اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ ذو الوجہین. وہ اطلاق لفظ و ارادۃ معنی، وہ یہ ہے کہ لفظ کو مطلق لائیں اور آپ لفظ سے اس کے معنی کا ارادہ کریں. وہ یشترک فی ہے، اور مشترک ہے فی ہے اس کلام میں. ٹھیک ہے، کون مشترک ہے؟ کل من یتکلم عن شعور، ہر وہ بندہ جو بولتا ہے تو شعور کے ساتھ بولتا ہے، نشے کی حالت میں نہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں کرے. وہ ارادت، اور ارادے کے ساتھ بولتا ہے. البتہ من غیر فرق، کوئی فرق نہیں، بین الحاضل کہ بھائی وہ مذاق میں بول رہا ہو، والممتحن یا وہ آپ کا امتحان لے رہا ہو، وذل جد یا وہ جو ہے کہ جدی اور پکے ارادے کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میں مثلا یہ کہتا ہوں مشاہد یہ کون ہے، حالانکہ میں ان کو پہچانتا ہوں یہ کون ہے، لیکن آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ آپ ان کو پہچان رہے ہیں یا آپ ان کو نہیں پہچان رہے. ثم ان لہو کی ضمیر بیٹھا جائے گی متکلم کی طرف. بتحقیق متکلم کے لیے وراء تلک الارادت، اس ارادہ استعمالیہ کے پیچھے پیچھے ارادت اخرى، ایک اور بھی ارادہ ہے مشاہد. ٹھیک ہے، وہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ارادہ اخرى کی طرف. وہ ارادہ اخرى کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں ما یعبر عنہ بالارادۃ الجدیۃ، جس کی تعبیر کی جاتی ہے، جس کا نام رکھا جاتا ہے ارادہ جدیہ. فتارتن لا تتعلق ارادۃ الجدیۃ، تو کبھی کبھی تعلق نہیں رکھتا وہ پکا ارادہ بنفس ما، خود اس معنی کے ساتھ تعلقت بہل ارادۃ الاستعمالیہ، جس کے ساتھ ارادہ استعمالیہ کا تعلق ہے. یعنی کیا؟ ممکن ہے ایک ہی کلام میں مشاہد آپ کا ارادہ استعمالی ایک ہو اور ارادہ جدی دوسرا ہو، ضروری نہیں کہ دونوں میں آپ کے ارادے ایک جیسے ہوں. کما فی الاوامر الامتحانیت، جیسے وہ امر جو امتحان کے لیے ہوتے ہیں. میں مثلا آپ کو یہ کہتا ہوں بیٹا چھت سے چھلانگ لگاؤ، تو اب میرا ارادہ استعمالی تو یہی ہے کہ آپ کو کہوں کہ چھت سے چھلانگ لگاؤ، لیکن کیا میرا پکا ارادہ بھی یہی کہ آپ چھلانگ لگاؤ ٹانگیں ٹوٹے؟ پکا ارادہ نہیں. میں صرف آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ آپ کتنی میری بات مانتے ہو. جیسے آپ تیار ہو گئے جمپ لگانے کے لیے، میں فوراً روک لوں گا، نہیں 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 بھائی نہیں. وہ صادرت حضل، یا وہ جناب جو ہے کہ اوامر جو صادر ہوتے ہیں مذاق کی موڈ میں. ٹھیک ہے، وہ اخرى تتعلق الاولی بنفس ما تعلقت به الثانیۃ، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ارادے کا تعلق ہوتا ہے بنفس ما، خود اس مطلب کے ساتھ تعلقت به الثانیۃ، جس کے ساتھ دوسرے ارادے کا تعلق ہے. بلا استثناء و تخصیص، اس میں کوئی استثناء اور تخصیص نہیں ہوتی ہے. کما فی العامل غیر المخصص، مخصص نہیں بولنا، مخصص جیسے وہ عام کہ جس کو تخصیص نہ لگائی گئی ہو. وثالثتاً، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے تتعلق الارادۃ الجدیۃ، تعلق ہوتا ہے ارادہ جدیہ کا مشاہد
ارادہ استعمالیہ کے تمام افراد کے ساتھ اس کا ارادہ نہیں، کچھ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ببعض ما تعلقت به الارادۃ الاستعمالیہ، فرض کریں ارادہ استعمالیہ کے بیٹا 100 افراد تھے، ارادہ جدیہ کے 100 افراد نہیں 50 افراد وہی ہیں جو اس ارادہ استعمالیہ میں ہیں۔ کما فی العام المخصص، جیسے تخصیص والے عام میں، وَإِنْ ذَاكَ يُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ الْبَعْضُ، وَإِنْ ذَاكَ، جب یہ ارادہ ہو بیٹا کون سا، کہ میرا ارادہ جدی جو ہے کچھ افراد ہیں، ٹوٹل افراد نہیں ہیں، یشیر الی ذالک البعض، متکلم اشارہ کرتا ہے ان بعض کی طرف، بدلیل مستقل، ایک مستقل دلیل کے ساتھ۔ مثلا کہا اکرم العلماء، بیٹا ارادہ استعمالی میں یہ علماء تمام علماء کو شامل ہے، لیکن آپ نے ارادہ جدی میں سب علماء کے اکرام کی بات ذہن میں نہیں رکھی، تو آپ کہتے ہیں لا تکرم العالم الفاسق، ایک الگ دلیل میں آ کے ان افراد کو جدا کرتے ہیں۔ وَيَكْشِفُ الْمُخَصِّص، اور یہ مخصص کشف کرتا ہے ان تزیق الارادۃ الجدیت، کہ بھائی متکلم کا ارادہ جدی اتنا وسیع نہیں تھا بلکہ وہ محدود تھا، من رأس، ابتدا سے ہی، دون الارادۃ الاستعمالیہ، یعنی متکلم کا جو ارادہ جدی تھا وہ ارادہ استعمالی نہیں تھا، ارادہ استعمالی کچھ اور تھا۔ وَلَا ضَوْءِ ذَلِكَ، بیٹا جب یہ دو ارادوں کی بات آپ نے پڑھ لی تو اس کی روشنی میں، ضوء کا مطلب ہے روشنی، وَلَا ضَوْءِ ذَلِكَ، یہ جو ارادے کے اقسام کی بات کی اس کی روشنی میں، یکفی للمقنن، کافی ہے قانون بنانے والے کے لیے، ان یلقی کلامہ بصورت عامۃ، کہ وہ پیش کرے اپنا کلام جو ایک عام صورت میں، وَيَقُلْ اکرم کل عالم، اور وہ آپ کو کہہ دے گا کیا کہ ہر عالم کی عزت کرو، وَيَسْتَعْمِلُ الْجُمْلَةَ فِي مَعْنَاهَا الْحَقِيقِي، اور وہ اس جملے اکرم والے کو اپنے حقیقی معنی میں استعمال کرے گا، من دون ان يستعملها فی معنی مضیق، یہ اس کو محدود معنی میں استعمال نہیں کرتا کہ بھائی عادل کی صرف عزت کرو۔ ثم یشیر بالدلیل مستقل، پھر متکلم صاحب اشارہ کرتا ہے ایک مستقل دلیل کے ساتھ، الی ما، ان افراد کی طرف، لم تتعلق بہی ارادتہ الجدیہ، جس کے ساتھ اس کا ارادہ جدی تعلق نہیں رکھتا، کالفاسق کے مثلا۔ واکثر المخصصات الواردۃ فی الشرع، اکثر شریعت میں جو مخصصات آئی ہیں، من ھذا القبیل، وہ اسی قبیل کی ہیں، یعنی پہلے وہ عام بول دیتا ہے، اس میں اس کا ارادہ بھی عام ہوتا ہے، پھر ارادہ جدی کے لحاظ سے ایک مستقل جملہ لے آتا ہے۔ حیث نجد، جب ہم پاتے ہیں، انہ سبحانہ یقول، بے تحقیق اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کی تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، اور تم چھوڑ دو ربا کا جو حصہ رہ چکا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم کیا ہو مومن۔ بھائی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ربا سے روکا، ربا مانا ویاج، اللہ نے ویاج کا چھا کہوا روکوا، ٹھیک، اور یہ مطلق ہے یا نا، کوئی استثناء نہیں ہے، بس ربا نہیں کھاؤ۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں ثم یرخص، پھر اجازت دی گئی ہے سنت شریفہ یعنی احادیث میں، وہ یخصص حرمت ربا، اور ربا کے حرام ہونے کو تخصیص لگائی گئی، بغیر الوالد والولد۔ بھائی انہوں نے کہا کہ ربا حرام ہے، ہاں بیٹا اور باپ ایک دوسرے سے ربا لے سکتے ہیں، بیوی اور شوہر ایک دوسرے سے ربا لے سکتے ہیں، بس یہاں پر قرآن مجید نے تو مطلقاً ربا کو حرام کر دیا، لیکن پھر ایک مستقل کلام میں آ کے اس ربا کو تخصیص لگائی۔ اب اس تخصیص کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ قرآن والی آیت مجاز ہے، نہیں، وہ بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر حقیقت ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ